یہ یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، ولا امت بعدکم، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اتنی اہم اور اتنی اعلیٰ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو عزت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اپنے لیے رکھی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ سب سے پہلے عزت اللہ کے لیے ہے، پھر اللہ کے رسولوں کے لیے، پھر ایمان والوں کے لیے، اور یہ پہلی دو عزتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی عزت، اس پہ ایمان والوں کی عزت بھی قربان ہے۔ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شرافت کا مقام ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو سمجھتے تھے۔ حضور سے جو ان کی محبت تھی وہ آپ کی عزت و ناموس، آپ کی ختم رسالت کے تحفظ کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار تھے۔ 100 سے زیادہ آیات ہیں جو قریباً 100 کے قریب پڑھتی ہیں، جو ختم نبوت سے متعلق اللہ نے قرآن میں اتاری، جن میں اشارتاً، کنایتاً یا صریحاً ختم نبوت کا ذکر ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مبارک ذمہ داری دی ہے کہ نبیوں کے بعد اب نبیوں والا کام اس امت نے کرنا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی نہیں ہے تو پھر ہم اسلام سے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ لازماً کہنا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو بڑا سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو اس پہ صحابہ کے درمیان یہ باتیں باقاعدہ احادیث کے اندر گنی گئیں اور ان کو ریکارڈ کیا گیا کہ صحابہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، آپ کے جو بیٹے کی وفات ہوئی اور آپ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد پھر وہ کہتے تھے کہ اگر نبوت اللہ نے چلانی ہوتی تو حضور کے بعد حضور کے بیٹے نبی بنتے، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھے حضرت ابراہیم، اور اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ کھیلنے لگے تھے، بھاگنے دوڑنے لگے تھے۔ تو حضور کو خبر ملی کہ میرا بیٹا بیمار ہے، تو یہ قباء کے پاس رہتی تھی، مدینہ سے 2 میل باہر تقریباً۔ تو حضور ان کی عیادت کے لیے گئے، وہاں جا کے دیکھا تو یہ زیادہ بیمار تھے، تو اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا اور پیار فرمایا، یہاں تک کہ بچے کی آنکھیں جو ہیں وہ پھرنا شروع ہوئیں، وہ آسمان کی طرف لگ گئیں۔ آخری وقت آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے دیکھتے آپ کی گود مبارک میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور پھر
جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو آپ رو رہے تھے، اور غم کی ایسی کیفیت تھی کہ صحابہ سے فرمایا کہ تم اس کو قبر میں اتار دو۔ خود قبر میں اترنے کی ہمت نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا تم اتار دو اس کو۔ اور میری آنکھیں روتی ہیں اور میرا دل غمگین ہے، والقلب یحزن، اور میرے دل جو ہے غم سے پھٹ رہا ہے، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم وہی کہیں گے زبان سے جو اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ کی چاہت کے علاوہ ہماری زبان پہ کوئی چیز نہیں آئے گی۔ تو اس لیے محترم عزیزو، اگر اللہ نے نبوت چلانی ہوتی حضور کے بعد تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیٹے حضرت ابراہیم کو نبی بنایا جاتا، ان کو زندگی عطا ہوتی، لیکن اللہ نے ختم نبوت کرنی تھی اس لیے اور کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آنا تھا، تو آپ کی جو نسل پاک ہے اللہ نے بیٹی سے چلوائی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے آپ کی نسل پاک چلی، لیکن درمیان میں ایک واسطہ دے دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹا ہوتا تو کل وارث بن جاتا، بیٹا ہوتا تو نبوت آگے چلتی۔ اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت کر دی اللہ نے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے ایک بہترین عمارت تعمیر کی، بہترین محل بنایا، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کو چاروں جانب سے گھوم پھر کے دیکھتے ہیں، بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے بہت خوبصورت عمارت بنائی، لیکن اس کے ساتھ ماسٹر تھوڑا جا کم ہلکا جا، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ بنانے والے میں یہاں پہ ایک اینٹ کی جو جگہ ہے وہ خالی کیوں چھوڑ دی؟ تو فرمایا کہ پہلے انبیاء ایک عمارت کی طرح، اور وہ آخری اینٹ اس کی تکمیل کے لیے وہ گویا میں ہوں کہ میرے آنے سے اس عمارت کی تکمیل ہو گئی، آخری اینٹ لگ گئی، ہوں نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے نہ کوئی باہر آ سکتی ہے، نبوت تمام، مہر ختم، وحی کا سلسلہ بند ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ کوئی نہ نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ وحی آئے گی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یقین رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 نبی میرے بعد جعلی پیدا ہوں گے، جنہیں ہر چیز اصلی ہوتی ہے نا، تو اس کی کوئی کاپی آ جاتی ہے، کوئی اس کے نقل آ جاتی ہے، تو اسی طرح پاکستانی تو اس میں مشہور ہیں، کوئی بھی چیز مشہور ہوتی ہے پاکستانی وہ پاپڑ کرارے جڑے نا وہ نام دے کٹ دیں، اس کے نام کے پاپڑ اور ٹافیاں یہ نکال دیتے ہیں فٹافٹ۔ تو جیسے ہر چیز جعلی مل جاتی ہے، حضور نے فرمایا کہ 3 نبی ہوں گے میرے بعد، اور ان میں سے وہ سارے کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، مکر و فریب کریں گے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ان میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا، بس میں ہی نبی ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ یہ تو حضور نے پہلے ہی بتا دیا کہ میرے تو بعد، اور حضور کی زندگی میں یہ فتنے شروع ہو گئے۔ جب ایک چیز مشہور ہو جاتی نا، تو اتنے کراٹاں والے تھانوں پتہ ہوگا، کراٹاں والی نہر نہیں اپنی، اتنے وہ پانی نکلیا تو وہ کہندے سی بڑا شوگر نو بڑا نفع دیندا ہے، شوگر ختم ہو جاندی بندیاں دی۔ وہ جناب اسی بھی دیکھن چلے گئے کہ کی تماشا، ادھر گئے تو لائناں لگیاں ہوئیاں اتنے، تو جناب عوام کے اندر شعور نہیں ہوتا، نہ دین کا وہ
علم ہوتا ہے تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، اور سنی سنائی دے لوگ لگ گئے جناب، اتوں لائناں لگیاں ہوئیاں، لوگ کوئی کولر لئی جاندہ، کوئی بالٹی لئی جاندہ، کوئی جو ہے وہ کین اٹھا کے لے جا رہا ہے، کوئی اپنا برتن بوتلیں لے کے جا رہا ہے کہ جی شوگر دا علاج نکلیا اتوں، وہ تو پانی ہے گا۔ جس وقت ہم گئے دوسری مرتبہ وہاں پر، تو اس وقت کام تھوڑا مٹھا ہو گیا سیگا، کافی حد تک کام تھوڑا ہو چکا تھا۔ تو ہم نے کہا یار دیکھے تو صحیح، پہلی دفعہ سے باہروں ہی ہو کے آ گئے سی، دوسری دفعہ میں کہا دیکھے تو صحیح کتنے یا ہو کر کے۔ تو جہاں سے وہ نکلا تھا نا، انہوں دے ہمسائے دے وچ انہوں دے عزیز بیٹھے سیگے، انہوں نے بھی ایک موٹر اتنے ٹھوک کڈی۔ اسی جدوں گئے نا، سانو کہندے اصلی والا پانی ادھر ہے اصلی والا پانی ادھر ہے، انہاں دا جڑا صحیح نہیں ہے گا۔ وہ کہندے نہیں اصلی والا ساڈے کول ہے، اے جیلی کھولی کھڑے ہے، اے دوسری شاخ جیلی کھولی کھڑے ہے۔ تو جو چیز مشہور ہوتی ہے نا، تو لازمی بات ہے کہ اس کی کاپی مارکیٹ میں آ جاتی ہے، اور جڑی شے مشہور ہی نہ ہوئے وہ دی کاپی بھی کوئی نہیں، اس کی نقل بھی کوئی نہیں۔ نقل ہمیشہ اصل کی ہوتی، نقل ہمیشہ اصل کی ہوتی۔ تو نبوت جیسی مبارک چیز، اس کی بھی نقل لوگوں نے بنائی، اور حضور نے پہلے بتا دیا بناؤں گے۔ تو ایسے کذاب پیدا ہوئے، دجال پیدا ہوئے، جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا۔ لیکن ہر دور میں صحابہ سے لے کر علماء کے دور تک، تابعین کے دور سے لے کر آج کے دور کے علماء تک، ہر میدان میں علماء نے ان کذابوں کا، دجالوں کا، ان جھوٹوں کا، اور نبوت کے ان جعلی پیروکاروں کا اور عاملوں کا اور دعوے داروں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ ہمیشہ یہ تحریک ختم نبوت جو پاکستان میں چلائی گئی، الحمدللہ 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی آئین اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ وہ مبارک تحریک ہے جو صحابہ کے دور سے چلتی آ رہی، اس کے لیے بے انتہا قربانیاں دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگیں کرنے والے صحابہ، تقریباً 70 کے قریب جنگیں ہوئیں، کم و بیش 70 کے قریب، اور ان کے اندر 259 ایک گھٹ 60 259 صحابہ شہید ہوئے۔ اور جو ختم نبوت کی خاطر مسلمہ کذاب تھا، عرب کے علاقے کے کنارے پہ یہ واقعہ تھا، تو یمامہ کے اندر اس نے اعلان نبوت کر دیا۔ حضور ادھر انتقال فرما گئے، یہ بڑا مشکل وقت تھا، بہت کڑا وقت تھا، تو اس میں اس نے اعلان کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے 50,000 لوگ، 50,000 تو بھی زیادہ لوگ مرتد ہو کے اس کے ساتھ شامل ہو گئے، کیونکہ غیر علاقہ تھا، نہ ان کی تربیت تھی، نہ ان کی اصلاح ہوئی، نئے نئے کوئی مسلمان ہوئے تھے، کوئی کافر سی ہو انہوں نے رل گئے، کوئی نوے کوئی مسلمان تھے وہ بھی بدل گئے، ان کے ساتھ مل کے 50,000 سے لوگ جو ہے، اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے چند دن پہلے آپ نے روم کے مقابلے میں ایک لشکر روانہ کیا۔ آپ نے اس پہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے، نوجوان تھے، جنہاں ماشاءاللہ ساڑھے نوجوان نہیں ہندہ دے، اس طرح جوانی چڑھ دی ہوئی۔ آج کل کے نوجوان ٹک ٹاکٹروں میں اور پتہ نہیں پٹاکوں میں اور کیا کیا وہ نیٹ تے چلیا ہیں شیما، ان کے اندر مست و مگن، اور صحابہ کے نوجوان دیکھو کہ بالکل جوانی کے اندر اللہ کے رسول نے بڑے بڑے صحابہ پہ ان کو امیر بنا دیا۔ ان کے جو والد تھے نا حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضور کے پالے ہوئے تھے، اور یہ 1,24,000 صحابہ جو واحد صحابی ہے حضرت زید، جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے۔ ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، اور نوجوان تھے، حضور کو بہت ان سے محبت تھی، تو حضور نے وہ لشکر بنایا، ان میں بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، اور اس نوجوان کو اللہ نے، اس نوجوان صحابی کو سب پہ امیر بنا دیا، امیر بنا کے وہ لشکر روانہ کر دیا۔ 2 دن کے بعد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب جو کیفیت صحابہ پہ تھی وہ تو بیان سے باہر ہے۔ اب جو لشکر مدینہ سے باہر گیا تھا تو وہ حالے چلے سی گئے، تو انہوں نے کہا کہ حضور کی طبیعت صحیح نہیں تو کچھ انتظار کر لیں، اور مدینہ سے باہر تھوڑا سا پڑاؤ انہوں نے ڈالا رات کا۔ اگلے دن خبر ملی کہ زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، انہوں نے آگے کوچ نہیں کیا، اوتھے انہوں نے کہا دیکھ لیے حضور کی طبیعت سنبھلتی ہے نہیں سنبھلتی۔ تو اتنے میں اطلاع ملی اگلے دن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو لشکر بجائے آگے جانے کے واپس آ گیا مدینے میں، جو ظاہری بات ہے، وہ کون جا سکتا تھا اس موقع پہ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر مبارک میں اتار دیا گیا، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر بنائے گئے۔ تو امیر بناتے ہی پہلا مسئلہ ہی یہ آیا کہ اب رومیوں کے مقابلے کے لیے، کہ روم بھی ادھر سے آ رہا ہے جنگ کے لیے، تو اب اس لشکر کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، انہوں نے کہا ابوبکر صدیق کو، ابوبکر یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، یہ وقت نہیں ہے لشکر کو روانہ کرنے کا۔ اور عرب کے کچھ قبیلے مرتد ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کھلم کھلا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا آج تو بعد پہلے ایسی جڑی زکوٰۃ دیندے تھی نا، ایسی کوئی نہیں دینی، کیونکہ مال جاتا نا، مال تے ہر ایک نو پیارا لگدا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا مرنے کو دل نہیں کرتا، موت سے بہت کراہت کرتا ہوں، بھاگتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی مال ہے تیرے کو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ صدقہ کر دیں۔ انہوں نے وہ صدقہ کر دیا۔ چند دن کے بعد آئے، کہا کہ یا رسول اللہ اب میرا دل جو ہے نا آگے جانے کو کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جتھے مال ہوندا نا اتھے ہی دل کردا آدمی دا جان نو، مال اتھے سیگا دل تیرا اتھے لگدا سیگا۔ مال آگے بھیج دیا کہ وہاں پہ جا کے لیں گے، تو اب شوق بھی آخرت کا پیدا ہو گیا۔ تو اس لشکر کو روانہ کرنے کا مسئلہ اتنا بڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قبائل مرتد ہو گئے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان سے زکوٰۃ لینی ہے، اگر ان کو روانہ کر دیا پیچھے کون بچے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا عمر تو جاہلیت کے اندر تو بڑا تو بہادر بنتا تھا، تو آپ اسلام لانے کے بعد کیا ڈرپوک ہو گیا ہے؟ اور یاد رکھ کہ اس لشکر کو ابوبکر نے روانہ بولو بھی نہیں کیا۔ اس لشکر کو کس نے روانہ کیا ہے؟ اس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ اس کا امیر میں نے نہیں بنایا، اس کا امیر اسامہ بن زید کو حضور نے بنایا اپنی زندگی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا تو پھر اس طرح کرو یا لشکر نہ بھیجو، اگر لشکر بھیج رہے ہو تو نوجوان لڑکا ہے، اس کے اوپر امیر ہے، اس کو چینج کر دو، اس کو بدل دو، کسی اور بڑے صحابی کو امیر بنا دو۔ انہوں نے کہا دونوں کام ابوبکر نہیں کرے گا، پہلا کام حضور نے کر دیا، لشکر روانہ کر دیا، دوسرا کام بھی حضور نے فرما دیا کہ اس کا امیر بھی حضور نے طے کر دیا۔ ابوبکر کی جرت نہیں ہے کہ وہ امیر کو بدلے یا لشکر کو روکے، یہ تو جائے گا اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے روانہ ہوگا، ان کو روانہ فرما دیا۔ اور فرمایا کہ دین اللہ نے مکمل کر دیا اور وحی کو اللہ نے روک دیا۔ وَتَمَّ الدِّينُ، دین مکمل ہو گیا۔ أَيَنْقُصُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اس دین کے اندر کوئی کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دین تو ہم نے حضور سے پایا، وحی کو ہم نے خود بند ہوتے دیکھا، حضور کو خود دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا، آخری وحی جب اتری اور اللہ نے کہا ہم نے دین آج کے بعد مکمل کر دیا، تو اب دین کے اندر کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی۔ تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو ابو بکر زندہ ہے اور دین کے اندر کمی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لشکر روانہ کر دیا، دوسرا لشکر روانہ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے کر،
کہ یہ ان کے پاس جاؤ، چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ کیے قبیلوں کے پاس جو زکوٰۃ دینے سے انکاری تھے۔ فرمایا کہ کل کوئی اونٹ دیتا تھا، آج اونٹ کے ساتھ رسی نہیں دے گا تب بھی ابوبکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ وہ ادھر روانہ ہو گئے، وہ ادھر روانہ ہو گئے۔ بیچ میں یہ مسلمہ بن کذاب کا معاملہ آ گیا، 1,00,000 لوگ کے قریب اس نے مرتد کر دیے ادھر۔ تو پھر صحابہ بیٹھے، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ میں سے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو 4,000 کا لشکر دے کے بھیجا۔ یمامہ کے اندر جنگ ہوئی جا کے، وہ 40,000 کا لشکر تھا، جھوٹے نبی کا 40,000 کا، ادھر سچے نبی کے پاک پیغمبر کے سچے صحابہ 4,000 کا لشکر، لیکن ان کو شکست ہوئی۔ صحابہ جمع مردی سے لڑے لیکن شکست ہوئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ چاروں جانب سے گھیرے میں آ گئے۔ انہوں نے وہاں سے خط لکھا ابوبکر کو کہ ہم تو گھیرے میں آ گئے، شکست ہو گئی، یہاں سے اور نفری بھیج پیچھے۔ تو انہوں نے پھر دوسرے صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا 4,000 کا لشکر دے کے، وہ بھی گئے، ان کی بھی لڑائی ہوئی اور ان کو بھی شکست ہو گئی۔ 2 لشکر شکست ہو گئے۔ ختم نبوت کا معاملہ ہے، جھوٹے نبی کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ اے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا نا، تو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اس کا تدارک ضروری ہے، اس کی روک تھام ضروری ہے۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو چھوٹے لشکروں کو لے کر وہ قبائل کے پاس گئے تھے، ان کو خط لکھا، اور خط کے اندر لکھا کہ خالد جب میرا یہ پیغام پہنچے تو اگر کھڑا ہو تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا ہو تو لیٹنے سے پہلے، اگر بھوکا ہو تو کھانے سے پہلے فوراً لشکر لے کر یمامہ کی طرف کوچ کر جاؤ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ وہاں جا کر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے اس مسلمہ بن کذاب اور اس کے جھوٹے لشکر کے ساتھ جنگ کرو، اور حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا بجا دو وہاں جا کے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا خط، تو کھڑے تھے، کہا اللہ اکبر، میں قربان جاؤں حضور کی ناموس پہ، حضور کی عزت پہ، حضور کی ختم نبوت پہ۔ فوراً جنگ شروع ہونے لگی تھی قبیلے سے، اپنے لشکر کو فوراً آرڈر کیا کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، آدھے جنگ کرو گے، آدھے میرے ساتھ چلو گے، انہوں نے بھی نہیں چھڑنا تو انہوں نے بھی نہیں چھڑنا، لیکن ختم نبوت پہ ڈاکہ یہ بڑا جرم ہے، پہلے اس کو پکڑیں گے۔ وہاں سے لشکر لے کر روانہ ہوئے اور شرحبیل بن حسنہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، بہت سے مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ پھر جنگ ہوئی، 40,000 سے جنگ ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضور کا تبرک سنبھال کے رکھا ہوا تھا، ایک مقام پہ حضور نے اپنے بال کٹوائے تو انہوں نے بال اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن ترشوائے تو وہ کاٹے ہوئے ناخن انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ اب بیوی سے کہا جو میری ٹوپی نا، انہوں 2 تہوں کے اندر اس کو سی دے اور یہ بال بیچ میں بکھیر دے۔ جو خالد بن ولید ٹوپی رکھتے تھے نا سر پہ، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہوتے تھے، حضور کا تبرک تھا اس میں۔ اور سیف من سیوف اللہ، حضور نے ان کو لقب دیا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد بن ولید۔ 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ بستر مرگ پہ تھے، آخری وقت آ گیا تو کہنے لگے صحابہ سے کہ ساری عمر شہادت کی آرزو میں جنگیں لڑیں، شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی۔ تو ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے تجھے اللہ کی تلوار کا، اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ اللہ کی تلوار کب ٹوٹتی ہے؟ تو یہ تمہاری قسمت میں نہیں تھا، اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ ٹوپی نا جلدی میں ادھر ہی بھول گئے۔ پیچھے ان کی بیوی کو خبر ہوئی، انہوں نے مردوں کا لباس پہنا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی پیچھے یمامہ کی طرف، اور یمامہ میں جنگ شروع ہو چکی تھی، یہ تبرک حضور کا ادھر بھول آئے تھے۔ تو بیوی کو جب خبر ملی کہ یہ تو اس کے بغیر لڑتے ہی نہیں ہیں، تو ٹوپی اٹھائی پیچھے گئی، تو انہوں نے یوں کر کے پگڑی باندھی ہوئی، اور پگڑی باندھ کے کافروں کی 3 تہوں کے اندر خالد بن ولید اکیلے لڑ رہے ہیں، 3 تہوں کے اندر۔
3 اطراف سے، چاروں جانب سے 3 لائنیں انہوں نے اوپر سے حملہ کیا، 3 لشکروں نے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اکیلے لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پیچھے سے آگے نا، بیوی نے گھوڑا دوڑاتی آئی، اس نے پیچھے سے تلوار لگانی شروع کی اور بیچ میں سے لشکر میں سے رستہ بنانا شروع کیا، اور رستہ بناتے بناتے ان کے قریب آ گئیں اور ٹوپی نکالی، ٹوپی نکال کے وہ دی کہ خالد یہ حضور کے بال ہیں، یہ مبارک تبرک تم پیچھے چھوڑ آئے تھے، اس کو اپنے سر پہ کر۔ انہوں نے فوراً وہ ٹوپی دیکھی، اس کو چوما اور اپنے سر پہ رکھا، امامہ باندھا، اوپر تلوار اٹھائی، اور پھر ختم نبوت کے عظیم مجاہد بن کے میدان میں کودے اور صفوں کی صفیں چیرتے چلے گئے، اور شام تک مسلمانوں کے حق میں اللہ نے جیت کا مقدر لکھ دیا اور پانسا پلٹ دیا۔ تو شام ہوئی، اپنے زخمی ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 259 کل حضور کی زندگی میں، 259 صحابہ کل حضور کی زندگی میں، 70 کے قریب جنگیں ہوئیں۔ ختم نبوت کی جنگ کے لیے ایک جنگ میں 1200 صحابہ، 1200 میں سے 700 وہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے بات کو؟ 1200 میں سے 700 وہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ اتنی بڑی تعداد حفاظ کی شہید ہوئی ختم نبوت کے مشن کے لیے، کاز کے لیے، اور مسلمہ بن کذاب کو پکڑا، اس لعین کو انہوں نے قتل کیا، اس کے لشکر کو قتل کیا، 40,000 میں سے 24,000 کو قتل کر دیا، باقی سب فرار ہو گئے تو بھج گئے۔ مگر حضور کی ختم نبوت کا پہرا ہم دیں گے جا کے۔ مدینہ کے اندر جب یہ خبر پہنچی، لوگ خوش ہو گئے کہ وہ ڈاکو جس نے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، صحابہ نے اس کو لگام دے کے دکھایا۔ یہ وہ کاز ہے، یہ وہ مشن ہے جس کے لیے ہمارے اکابر کی تاریخ ہے، قربانیوں کی ایک سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ 7 ستمبر 1974 کا دن اہم ہی نہیں آیا اس قوم پہ، اس کے پیچھے ایک لمبی تحریک ہے، لمبی قربانیوں کی داستان ہے۔ ہمارے حضرت کے پہلے پیر و مرشد جن سے تربیت پائی، فیض پایا، 14 سال ان کی خدمت کی، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب نور اللہ مرکزہ، یہ مجاہد ختم نبوت ہیں اور مناظر اسلام ہیں۔ ہزارہ کے علاقے میں، ان کے علاقے میں اللہ دتا نامی ایک مبلغ آ گیا قادیانی، اس نے اعلان کیا کوئی نہیں تھوڑے جو میرے نہ مناظرہ کا۔ حضرت غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ علیہ نے اس سے یہ مناظرہ چیلنج قبول کیا، فلاں دن مقرر ہو گیا، فلاں وقت مقرر ہو گیا کہ میں تمہیں دلائل کی دنیا میں جھوٹا ثابت کروں گا۔ وہ دن آ گیا، حضرت کا بیٹا، اکلوتا بیٹا بیمار ہے، تو اپنی بیوی سے الوداع کہا، اپنے بیٹے کو آخری نظر دیکھا، گھر سے روانہ ہوئے، بیمار بیٹے کو چھوڑ کر جانا، اور گھر سے نکلے، اللہ کے سپرد کیا، اڈے پہ پہنچے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹا۔ بھاگم بھاگ پیغام بھیجا بیوی نے، وہ بندہ آیا کہ حضرت آپ کے تو بیٹے کا پیچھے انتقال ہو گیا۔ فرمایا کہ اب تو میں حضور کی ختم نبوت کے لیے گھر سے قدم باہر رکھ چکا، اب میرے بیٹے کا جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، تم میں سے ایک جماعت ادا کر دے، ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں اس مقام پر تاریخ کی ان گھڑیوں میں اس طے شدہ وقت کے مطابق اس قادیانی لعین بدبخت کے مقابلے کے لیے نہ پہنچا تو ہماری شکست کا اعلان ہوگا، حضور کی ختم نبوت پہ حرف آئے گا۔ اس لیے میں جنازے کے اندر تدفین میں اپنے بیٹے کی آخری زیارت کے لیے واپس نہیں جا سکتا، تم چلے جاؤ اور اس کو کفنا دو، اس کو دفنا دو، انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ملاقات ہوگی۔ اور یہ کہہ کے بس کو پکڑا اور روانہ ہو گئے۔ پیچھے بیٹے کو جنازہ کیا گیا، کفن دیا، دفنایا، اور اس کے بعد حضرت غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ نے جا کے وہاں پہ اس کا کلا کما کیا، علمی دلائل سے اس کو شکست دی اور حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا بجایا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں، یہ وہ تاریخ ساز قربانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج مسلمان امت
امت بن کے سوچ رہی ہے، اور قادیانیوں کو اس میں رخنہ اندازی کا کوئی موقع فراہم نہیں کیا جا رہا، اور پاکستان کے آئین کے مطابق یہ کافر ہیں، کافر تھے اور کافر رہیں گے، قیامت کی صبح تک ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ آپ کے آئین پاکستان کے اندر باقاعدہ شک ان کے بارے میں منظور کی گئی۔ قومی اسمبلی میں آخری خطاب ذوالفقار بھٹو نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اس کی بخشش کے لیے یہی ایک کارنامہ کافی ہے، اور 11 دن کی جرا کے بعد اس کے بعد ایک طویل جد و جہد قربانیاں اور تاریخ ساز قربانیوں کے بعد جا کے پھر اعلان ہوا، اور 7 ستمبر کو باقاعدہ اسمبلی کی مہر سٹیمپ کے ساتھ کہ آج پاکستان کے قانون کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، اور حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں ایک دن آئے گا کہ ان کو کافر قرار دیا جائے گا، اور میں ہوں نہ ہوں لیکن میری قبر پہ آ کے ضرور بتا دینا۔ تو حضرت کے مریدین پھر حضرت کی قبر پہ پھولوں کے ہار لے کے گئے کہ آج آپ نے جو قربانیاں دی تھیں، آپ نے جو لہو اور خون بہایا تھا، آپ نے جو اپنا جی جان جلایا تھا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جو آواز اٹھائی تھی اور امت نے اس پہ لبیک کہا تھا، اور ہر فرقہ اور ہر مکتب فکر کے علماء نے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے آپ کا ساتھ دیا تھا، اور آپ کو زندہ کی دیواروں کے پیچھے جھونکا گیا، کوڑے مارے گئے، برف کی سلوں پہ ڈالا گیا، اور آپ کے جسم کے ایک ایک انگ کو کھینچا گیا موچنے ڈال کے، آپ کے بالوں کو ادھیڑا گیا، کھال کو ادھیڑا گیا۔ تو آج وہ دن آ گیا ہے کہ آج پاکستان کے قانون نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا۔ آج مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے جس مشن کے لیے آواز اٹھائی تھی، صحابہ نے جس طرح قربانیاں دی تھیں، آپ نے بھی دیں، علماء دیوبند نے بھی دیں، اور آج الحمدللہ مفتی محمود صاحب نے آخری تقریر کی، اس پہ جرا کی، اس پہ دلائل پیش کیے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر کا یہ وہ کارنامہ ہے، اللہ کے فضل سے تاریخ ساز کارنامہ ہے، جہاں بھی جاؤ گے حضور کی ناموس پہ، حضور کی ختم نبوت پہ سب سے پہلا پہرا علماء دیوبند کا دیکھو گے۔ جس وقت یہ آئے وہاں پہ یہ سعودی حکومت آئی اور یہ نجدی علماء آئے، انہوں نے کہا ساری قبروں کو گرا دو، یہاں پہ جو قبے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ حضور کا گنبد بھی گرا دو، مسجد نبوی شریف کا گنبد بھی گرا دو۔ تو حضرت سید سلمان علی ندوی رحمہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور شاہ فیصل نے ساروں کو اکٹھا کیا، شاہ عبداللہ نے، اور ساری دنیا کے علماء کو، انہوں نے کہا یہ نہیں کام کرنا، باقی تو سیٹ دیتے، لیکن اس کو بھی انہوں نے کہا قبر کچی ہونی چاہیے، حضور کی قبر نظر آنی چاہیے۔ سب انہوں نے اتفاق کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں، یہ فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہے، ایسے نہیں ہم لے سکتے۔ تو پوری دنیا کے علماء کو اکٹھا کیا، تو ہندوستان سے دارالعلوم دیوبند سے یہ 2 شخصیات گئیں، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ علیہ اور سید سلمان علی ندوی رحمہ اللہ علیہ، علمی دلائل کے سامنے، بادشاہ وقت کے سامنے نجدی علماء کو چپ کروا دیا۔ مناظرہ ہوا، انہوں نے کہا عمارت کے قبر نہیں، قبر کے اوپر عمارت نہیں۔ انہوں نے کہا جب قبر بنی تھی پہلے ہی عمارت تھی، پہلے ہی حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، جو بعد میں نہیں بنائی گئی۔ ایک گنبد دوسرے گنبدوں کی طرح نہیں ہے، آج اس کے اوپر ہاتھ ڈالو گے ساری امت کے اندر بے چینی ہوگی، اضطراب ہوگا، ساری امت کے اندر ہلچل ہوگی۔ یہ کام کبھی نہ کرنا، خبردار۔ ایسے علمی دلائل پیش کیے، نجدی علماء لاجواب ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا جواب دو اس کو، ہندی کو جواب دو، کسی نے جواب نہیں آیا۔ اس نے کہا حضور کا یہ سبز گنبد کل بھی جگمگاتا تھا، آئندہ کے لیے بھی یوں ہی جگمگاتا رہے گا، آنکھوں میں دلوں میں ہمیشہ حضور کی محبت کے پھول اگاتا رہے گا، حضور کی ختم نبوت کی خوشبو سے مشام جان کو معطر کرتا رہے گا، حضور کے امت کے پروانوں کے دلوں کے اندر یہ حضور کا مبارک گنبد، یہی تو ایک نشانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر، یہ موجود رہے گا، اس کو نہیں گرایا جا سکتا۔ یہ وہاں کا قانونی آرڈر بادشاہ نے پاس کر دیا، اس نے کہا نہیں ڈگانا ہے انہوں، وہ آج تک قائم ہے۔ علماء دیوبند کے پیچھے علمی دلائل ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کا اخلاص ہے،
ان کی للہیت ہے، ان کی راتوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہوئے اور اللہ کو فریادیں کر کر کے منا کے، اور اس طرح انہوں نے شکست دی۔ الحمدللہ تاریخ کے اندر یہ اپنی جگہ بنا چکا واقعہ اور ہمیشہ سنایا جاتا رہے گا۔ اور جب بھی حضور کے اس مبارک گنبد کا تذکرہ آئے گا، اس کی تصویر کو دیکھو گے، تمہیں علماء دیوبند کا زیر بار احسان ہونا پڑے گا، تمہیں نہیں، ساری امت کو ہونا پڑے گا۔ یہ علماء دیوبند کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ کہ روضہ شریفہ آج اسی حالت کے اندر موجود ہے، ورنہ انہوں نے اس پہ ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ آج جو نظر آ رہا ہے کہ درود و اسلام پڑھنے جاتے ہو، بادب کھڑے ہوتے ہو، اور صرف مسلمان نہیں، حضور کے امتی نہیں، حضور نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں اور شام تک، اور شام کو اترتے ہیں اور صبح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور قیامت تک جب ایک جماعت آتی ہے تو دوبارہ ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے، یہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، یہیں پہ حضرت شیخین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہیں پہ دفن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں پہ دفن کیا جائے گا، اور حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، مجھے نکالا جائے گا قبر سے، اور پھر میں اپنی قبر سے ظاہر ہوں گا، باہر نکلوں گا، اور میرے دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نکلیں گے اپنے روضہ پاک سے، اور حضور نے فرمایا کہ بلال میری قدموں سے آذان دیتا ہوا اٹھے گا، اس کے بعد حشر ہوگا۔ یہی وہ مرکز نگاہ جگہ ہے جو ساری امتوں کے، یہی وہ روضہ ہے جو ساری امتوں کے، ساری امتیوں کے دلوں میں دھڑک رہا ہے۔ یہی محبتوں کا، ادب کا مرکز ہے آج۔ مسلمان جہاں بھی ہو دنیا میں، لیکن اس کا دل ہمیشہ مدینہ میں جا کے دھڑکتا ہے، روضہ پاک پہ جا کے دھڑکتا ہے۔ تو اس لیے محترم عزیزو، یہ ہمارے بڑے علماء کے وہ کارنامے ہیں، عظیم کارنامے ہیں کہ جن کو تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بڑے علماء کے ساتھ نسبت نصیب فرمائے اپنے بڑوں کا، اور اس تحریک ختم نبوت کا احساس اور اس ذمہ داری کا فکر ہم سب کو نصیب فرمائے، اور قادیانیوں کے جتنے اعلیٰ کار ہیں اللہ ان سے اس ملک کو پاک فرمائے، اور ان بدبختوں کو، ان کے ایجنٹوں کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔